الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، دینی علم حاصل کرنے کی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کے اندر کئی سارے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ دین کا علم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نور الہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے، یا تو اس دین کو بندہ کسی آدمی سے حاصل کرے گا تو یہ علم کسبی ہوگا، یا پھر یہ بغیر کسی بندے سے سیکھے خود بخود حاصل ہوگا تو اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ علم لدنی کی آگے کئی ساری قسمیں ہیں، یا تو وحی کے ذریعے ہوگا، اگر وحی کے ذریعے ہوگا تو یہ نبوت کے ساتھ خاص ہے، یا پھر وحی کے علاوہ ہوگا جیسا کہ الہام، کشف وغیرہ۔ تو جیسا کہ الہام اور کشف وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اولیاء کرام کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ تو علم دین حاصل کرنے کے قرآن اور حدیث میں کئی سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک دو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو سن کر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ رب العزت کے راستے میں ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر آ جائے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ جو بندہ درس نظامی کرے یا پھر مسلسل کئی مہینوں تک علم سیکھے، بلکہ آپ نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی اپنے گھر سے گیا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوگا جب تک اپنے گھر نہ لوٹ آئے۔ جیسا کہ مجاہد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آیا تھا اس کا پورا وقت وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزرتا ہے۔ ایسے ہی جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک وہ اپنے گھر میں واپس نہیں آ جاتا تب تک اس کا ثواب چلتا رہتا ہے۔ جب اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس کی یہ فضیلت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر وہ جو علم سیکھ کر آیا ہے آگے لوگوں تک پہنچائے گا، اس کی تبلیغ کرے گا تو اس کو اس تبلیغ کرنے کا، دوسروں تک پہنچانے کا ارادہ سے ثواب ملے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کا مختصر حصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے اس کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چونٹیاں اور زمین کے حشرات الارض اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، علم دین حاصل کرنے کی اتنی ساری برکتیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو علم دین حاصل کرنے کی کتنی فضیلتیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں، ہم لوگ کتنا اس سے غافل ہیں۔ ہم علم دین چھوڑ کر دنیاوی علم پڑھنے کے اندر مشغول ہیں۔ کسی بھی حدیث یا آیت مبارکہ میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ ریاضی پڑھیں یا آپ انگلش پڑھیں یا آپ فزکس پڑھیں، کوئی بھی کتاب پڑھیں تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ لیکن علم دین ایسا علم ہے، اگر کوئی بندہ چند لمحات کے لیے بھی اس کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ تو حاضرین اور سامعین، اس بات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جس علم
کہ اتنی فضائل اور برکات ہیں اور جو ہم پر سیکھنا بھی فرض ہے، تو اس کو ہم چھوڑ کر اس علم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کی نہ تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور نہ ہی جس کے کوئی اللہ کے ہاں جس علم کی کوئی ویلیو ہو۔ ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا نوجوان طبقہ جو علم دین ہے وہ سیکھنا شروع کر دے تو ہر طرف علم دین کی بہار آ جائے گی۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جو احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں ان کو سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔